السلام علیکم۔ صحیح بخاری کی اسناد پر تحقیق کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اور آج کی ویڈیو اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اس کڑی کے اندر انشاءاللہ ہم صحیح بخاری کی دوسری سند یعنی جو سند حماد بن شاکر نصفی عن ابی عبداللہ البخاری سے منقول ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ اس سند کا جائزہ لینے سے قبل ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حماد بن شاکر نصفی کا سماع صحیح بخاری کا کس سن میں ہوا ہے اس بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے۔ البتہ مورخین نے امام بخاری سے ان کے سماع کو دو روایات کے باعث صحیح قرار دیا ہے۔ وہ دونوں روایات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت ابن نقطہ نے اپنی کتاب تقیید کے اندر بیان کی ہے کہ جعفر بن محمد بن معتز المستغفری انہوں نے اپنی تاریخ نصف میں کہا، یعنی کہ ابن نقطہ اس کو ان سے نقل کر رہے ہیں کہ وہ تاریخ نصف میں کہتے ہیں حماد بن شاکر نے محمد بن اسماعیل بخاری سے الجامع یعنی صحیح البخاری روایت کی ہے اور یہ معتمد اور قابل اعتماد ہے۔ مجھے بکر بن محمد بن جعفر اور ابو احمد قاضی نے حماد بن شاکر سے الجامع یعنی صحیح بخاری اول تا آخر بیان کی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دو راویوں نے صحیح بخاری نقل کی ہے حماد بن شاکر کی سند سے۔ اب ان دونوں راویوں کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے، یہ قابل قبول ہیں بھی یا نہیں۔ سب سے پہلا راوی جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا نام ہے بکر بن محمد بن جعفر مؤذن۔ اس کے بارے میں ابن نقطہ نے المستغفری کی تاریخ نصف سے ہی نقل کیا کہ یہ رات دن قرآن کی قرات کرنے والا اور بدعتیوں پر بڑا شدید تھا۔ آپ یہ الفاظ ملاحظہ کر لیجئے کہ رات دن قرآن کی قرات کرنے والا اور بدعتیوں پر بڑا شدید، اس کا کوئی تعلق بھی روایت حدیث میں ثقہ ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے۔ یہ ایک کلام ہے جو اس کی عبادت کے اوپر نص ہے، نہ کہ اس کے روایت کے اندر ثقہ ہونے اور اس کی روایت تو قابل قبول ہونے پر نص مانا جائے، لہٰذا یہ کلام کسی اہمیت کے حامل نہیں ہے اور ایسا راوی مجہول الحال ہی قرار پاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو دوسرے راوی کا نام لیا ہے ابو احمد قاضی، اس کا بھی کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا کیسا تھا، لہٰذا یہ دونوں راوی مجہول الحال ہیں اور مستغفری کا یہ سماع اس سند سے بالکل باطل اور مردود ہے۔ اس کے علاوہ مستغفری کی جو تاریخ نصف سے انہوں نے یہ سند بیان کی ہے، تو تاریخ نصف کا کوئی وجود اس زمانے میں نہیں ہے کہ کہاں گئی، اس کی سند کیا ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح المستغفری کی سند سے صحیح بخاری میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، یعنی کہ مستغفری نے جو سند بیان کی ہے بکر بن محمد بن جعفر اور ابو احمد قاضی کی، اس سند سے صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے، لہذا اس سند کا ہونا یا نہ ہونا یہ برابر ہے۔ اب آ جائیے دوسری سند کی طرف جو علماء میں مشہور ہے۔ اس سند کو ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ حماد بن شاکر کی سند سے صحیح بخاری کی بابت کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ہے احمد بن ابی بکر بن عبد الحمید نے اپنی کتاب سے، اس نے ابن ابی ربیع بن ابی طاہر بن قدامہ سے، اس نے الحسن بن سید علوی سے، اس نے ابو الفضل بن ناصر حافظ سے، اس نے ابو بکر احمد بن علی بن خلف سے، اس نے حاکم ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحافظ سے، اس نے احمد بن محمد بن ربیع سے، اور احمد بن محمد بن ربیع نے حماد بن شاکر سے سماع کیا۔ یہ سند ابن حجر نے بیان کی ہے جو فتح الباری کے اندر موجود ہے۔ اب اس سند کے راویوں کا حال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا راوی اس کے اندر جو احمد بن محمد بن ربیع کے نام سے ہے، اس کے بارے میں ابن طاہر قیسرانی سے منقول ہے کہ یہ زیدی مذہب یعنی شیعوں کے ایک فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ حاکم صاحب مستدرک نے اس کی تعریف میں حد درجہ مبالغہ کیا ہے، جبکہ یہ اس کا مستحق نہیں تھا، اور حقیقت میں تو حاکم جو المستدرک لکھنے والے ہیں ان پر ہی مذہب کے سلسلے میں اس درجہ تنقید کی گئی ہے کہ ابن رمیع پر بھی اتنی تنقید موجود نہیں، یعنی حاکم جو اس کی تعریف میں مبالغہ کر رہے ہیں ان کی اپنے اوپر اتنی تنقید موجود ہے کہ ابن رمیع کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پس احمد بن محمد بن رمیع کے بارے میں حاکم کی تعریف پر کیسے توجہ دی جا سکتی ہے؟
یہ ابن طاہر قیسانی سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ ابو زرعہ الکشی، ان سے جب اس راوی کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کے ضعیف یا جھوٹا ہونے کا اشارہ دیا۔ یہ تاریخ بغداد کے اندر یہ موجود ہے کلام۔ ابو نعیم سے بھی مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں ابو سعید احمد بن محمد بن رمیح یہ ضعیف راوی تھا۔ اس کلام کے بعد خطیب بغدادی نے ابو الفتح اور ابو سعید ادریسی سے بھی اس کی توثیق نقل کی ہے، لیکن چونکہ یہ کلام جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے یہ اتنا سخت ہے کہ اس راوی کی روایت کو مردود ثابت کرنے کے لیے یہ کلام کافی ہے، اسی لیے ذہبی نے اپنی ایک کتاب المغنی میں اسے ضعفاء میں شمار کر کے اس کی بیان کردہ توثیق کو لائق التفات نہیں سمجھا ہے۔ بہرحال یہ راوی ضعیف ہے، اور ابن حجر کی بیان کردہ سند کا دوسرا راوی ہے الحاکم ابو عبداللہ، یہ وہ مشہور عالم ہیں جنہوں نے المستدرک الحاکم لکھی ہے یا ان سے منسوب ہے۔ اس کے بارے میں تو ذہبی نے اپنی سند سے ابو اسماعیل حروی سے نقل کیا کہ یہ حدیث میں ثقہ تھا لیکن راوی خبیث تھا، اور راویوں کے بارے میں یہ ایک عمومی قاعدہ علماء کے درمیان موجود ہے کہ راویوں کی روایات کو لیا ہی نہیں جائے گا بلکہ ان کی روایات مردود اور قابل رد قرار دی جائیں گی، لہذا ویسے ہی یہ سند حاکم کے راوی ہونے کے باعث ضعیف قرار پاتی ہے۔ ابن حجر نے جو سند بیان کی ہے اس سند کا تیسرا راوی کا نام ہے ابن ابی ربیع بن ابی طاہر بن قدامہ، یہ راوی مجہول الحال ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کیسا تھا، کون تھا، لہٰذا یہ ان تین راویوں کے باعث ابن حجر کی بیان کردہ سند بھی باطل ٹھہرتی ہے۔ اور حماد بن شاکر نصفی سے جو صحیح بخاری بیان کی جاتی ہے کہ یہ انہوں نے نقل کی ہے صحیح بخاری، تو جو سندیں بیان کی ہیں وہ بالکل باطل ہیں۔ دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ حماد بن شاکر نصفی کی سند جو بیان کی گئی ہے اس سے صحیح بخاری کا کوئی وجود ہے ہی نہیں سرے سے۔ صحیح بخاری جو مطبوعہ ہے، پبلش جو ہو چکی ہے، اس صحیح بخاری میں حماد بن شاکر کی سند سے صرف ایک روایت موجود ہے جو عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول سے نقل کیا گیا کہ تمہارا کیا ہوگا اے عبداللہ بن عمرو جب تم رذیل اور برے لوگوں میں اس طرح سے رہ جاؤ گے۔ پھر وہ ایک اشارہ کیا راوی نے کہ جس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت 3 جگہ موجود ہے، اور یہ صرف ایک روایت ہے جو حماد بن شاکر نصفی سے مروی ہے، اور میں نے اس کی سند بیان کر دی ہے کہ اس کا حال یہ ہے کہ یہ اس کے تمام بیان کردہ راوی ضعیف اور ناقابل اعتماد ہیں، لہٰذا یہ سند بھی صحیح بخاری کی غیر ثابت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔